اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کبریٰ کا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں، اور کل ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور مہدی پر بات کی، جو کبریٰ علامات میں سے پہلی علامت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرما چکے ہوں گے تو دوسری علامت امام مہدی ہی کی موجودگی میں جو وقوع پذیر ہوگی وہ دجال کا خروج ہوگا۔ اس کو متفقہ طور پہ علامات کبریٰ میں سے دجال کے خروج کو لیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جہاں دیگر فتنوں سے پے در پے آگاہ فرمایا، وہاں پوری تفصیل کے ساتھ فتنہ دجال سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے اس قدر فصاحت کے ساتھ، اس قدر وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان اکثر مواقع پر فرمایا۔ اس کو کئی حوالوں سے ہم ایڈریس کریں گے۔ اس کے 2 3 4 پہلو جو بن سکتے ہیں، مثلا سب سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہے کون۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا ابتدائی لشکر کون ہوگا، ابتداً اس کے ساتھ کون لوگ شامل ہوں گے۔ تیسرا پہلو جو ہم ذکر کریں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ قوتیں اور طاقتیں کس نوعیت کی اس کو عطا کی جائیں گی آزمائش کے لیے۔ پھر اس کے بعد دجال کے نکلنے کی جگہ کون سی ہوگی۔ پھر دجال کے سفر کی مختصر رودات بتائیں گے احادیث کی روشنی میں، اور یہ سب کچھ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہوگا۔ مختصر اس کے سفر کی رودات، پھر دجال کے خروج کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، یعنی جب وہ 2 4 نشانیاں پوری ہوں گی تو دجال نکل آئے گا، وہ نشانی ہوگی کہ دجال نکلے گا، ہم ان نشانیوں سے بھی ذکر کریں گے۔ اور آخر میں فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے جو ہمیں دعا تعلیم کی گئی، وہ دعا کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ہم عمومی تصور لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث صحیح کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، حدیث نمبر ہے 2933۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاور الکذاب۔ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی امت کو کانے کذاب دجال سے خبردار نہ کیا ہو۔ یعنی ہمیشہ سے ہر نبی اپنی امت کو متنبع کرتے رہے کہ ایک کانا کذاب دجال آئے گا، جھوٹا۔ آگے فرمایا، الا انہ اعور، وہ کانا ہوگا۔ آگے آ رہا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ کانا اور بدصورت ہوگا۔ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِآوَرٍ، خبردار تمہارا رب معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کہیں تم اس کی طاقتوں سے جو آزمائش کے طور پہ اس کو لے کے چلیں گی، اور جس ساری قوتوں کے ساتھ وہ چلے گا، آگ کو اپنے ساتھ رکھ کے، پانی کو اپنے ساتھ لے کر، دوزخ کو، جنت کو، تو کہیں تم کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اس سے اس کو پہچان لینا۔ اور آگے فرمایا، وہ مکتوب بین عینیہ، اب آخری علامت بہت شاندار وضاحت کر دی۔ فرمایا، وہ مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، یعنی اس نے کفر کیا، یہ کافر ہے، لکھا ہوا ہوگا، ہر کوئی آرام سے دیکھ لے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور یہی حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی 13955، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے السنن میں بیان کیا، کتاب الفتن میں، باب ما جاء فی قتل عیسی ابن مریم الدجال، حدیث نمبر 2245۔ اسی کو اور بہت سارے ائمہ محدثین نے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اگلی بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مروی، حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2947، اور مسند احمد کی حدیث ہے 8832، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی کتاب الفتن 4056 حدیث نمبر، اور مسند ابو یعلا اور دیگر کتب میں۔ حضور نے فرمایا، باردو باعمال 6، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کر لو، نیک عمل میں سبقت کرو۔ اس میں سے پہلا فرمایا الدجال، دجال کے ظہور سے پہلے۔ پھر آگے ہے والدخان، اور دھواں نکلنے سے پہلے، ودابۃ الارض، ودابۃ الارض، اور وہ دابۃ الارض زمین پر ایک جانور نکلے گا، اس سے پہلے، وطلوع الشمس من مغربہا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ پھر آگے اس کی کچھ اور علامات بیان فرمائی۔ تو دجال کا نکلنا یہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ دجال کا ابتدائی لشکر کون سا ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے جو ابتدائی طور پہ اس کا ساتھ دیں گے۔ حدیث میں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 2944، حضرت انس بن مالک سے روایت فرماتے ہیں، اور اسی حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں
6798 نمبر پر بھی روایت کیا، فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبحانہ 70 الفا، کہ ابتدائی لشکر جو دجال کے ساتھ ہوگا وہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ہوں گے، اور وہ تعداد میں 70,000 ہوں گے، 70,000 ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ علیہم الطیالسۃ، اور ان کے اوپر موٹی چادریں ہوں گی، جو اوڑے وہ دجال کی پیروی کریں گے۔ تو گویا ابتدائی لشکر جو دجال کو میسر آئے گا وہ یہود اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ اگلا آتا ہے کہ دجال کے متعلق نقشہ ایک پورا 2 احادیث میں بیان ہوا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں بہت خوبصورتی سے، تاکہ آپ بالکل کلیئرٹی سے پورا موضوع سمجھ جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2934۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدجال اعور العین الیسریٰ، کہ جو دجال ہوگا وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، لیفٹ سائڈ سے، جفال الشعر، بالوں سے گھنا ہوگا، معہ جنت و نار، اور جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوگی، فنارہ جنت و جنتہ نار، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ لہٰذا لوگوں کو تعلیم کیا گیا کہ اس کی دوزخ میں کود جانا، چونکہ وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کے چکمے میں آ کے اس کی جنت میں چلا گیا وہ حقیقت میں دوزخ میں چلا جائے گا۔ اسی موضوع کو آگے چلاتے ہیں، اس کا ایک نقشہ، ایک اور نقشہ بھی اس کا، اب دیکھیں یہ کتنی قوت کی بات ہے، یعنی آزمائش کے لیے اللہ اس کو کتنی قوت دے گا کہ وہ پانی کو بھی اپنے ساتھ، جنت و دوزخ کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ اگلی حدیث حضرت حذیفہ سے ہی مروی بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2934۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ان الدجال یخرج وان معہ ماء ونارا، دجال ظاہر ہوگا اور اس صورت میں کہ اس کے ساتھ آگ بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحَرِّكُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فرمایا کہ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلتی ہوئی آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آگے فرمایا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَمِنْكُمْ فَلْيَقْعَ فِي الَّذِي يَرَوْهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اسے پائے اور اس کے دور میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کی آگ میں کود جائے، چونکہ وہی ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ یعنی وہ یوں لوگوں کو آزمائش میں، جب اس کی طاقت قوت دیکھیں گے لوگ تو آزمائش میں آ جائیں گے، اور اس کے پانی کی طرف متوجہ اگر خدا نخواستہ ہوں، اور اس کی جنت کی طرف ہوں تو اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا، اور جو اس کی آگ ہوگی وہ جنت ہوگی، اور اس کی جو آگ ہوگی وہ پانی ہوگا، اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو یہ پورا شعور دے دیا گیا کہ وہ اس کا یہ نقشہ ہوگا اور وہ اس صورت میں آئے گا۔ اگلی چیز آتی ہے کہ دجال کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 12، اور امام ترمذی نے السنن کتاب الفتن حدیث نمبر 2237، اور امام ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4072۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق کے علاقے سے نکلے گا، یقال لہا خراسان، جس کو خراسان کہا جائے گا، وَأَقْمَامٌ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَّانُ الْمُتْرَكَةُ، فرمایا کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا، مشرق سے نکلے گا، اور پھر نشانی بتا دی کہ ابتدائی طور پہ اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پچکی ہوئی ڈھال کی طرح سے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے یوں پچکے ہوئے ہوں گے ساتھ ساتھ، ابتدائی طور پہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے چہرے یوں پچکی ہوئی ڈھال والے ہوں گے۔ پھر آگے اس کے سفر کے مختصر رودات ہے کہ وہ کہاں سے چلے گا، کیا کرتا ہوا کہاں سے گزرے گا، یہ پوری تفصیل ہے، جس میں جس وقت دجال کا خروج ہوگا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ زمین پر فساد شروع کر دے گا، تو وہ یمن سے ہو کر مکہ کا رخ کرے گا، لیکن مکہ پر فرشتوں کے پہرے کو پائے گا، اس لیے پھر وہ وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، تو مدینہ پر کے ہر دروازے پر بھی فرشتوں کے پہرے کو موجود ہوں گے، اس لیے دجال مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں بھی، بالآخر پھر وہ شام کا رخ کرے گا،
اور شام پر چلتے چلتے اس دوران وہ جتنی تباہی پھیلا سکتا ہے پھیلائے گا، شام میں پہنچے گا اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس پوری تفصیل کو جو آگے حدیث میں آئی ہے، جس کا یہ خلاصہ ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ کی، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، حدیث نمبر 24,511، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں 37,474، اور امام ابن حبان نے الصحیح 6,822 بیان فرمائی کہ دخل علیہ رسول اللہ وانا ابکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں رو رہی تھی۔ فقال علی، حضور نے مجھ سے کہا ما یبقی کے، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ سے پوچھا، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ذکرت الدجال فبقیت، دجال کا اس کا تذکرہ اور اس کا خیال میرے ذہن میں آیا تو میں رو پڑی۔ فقال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، ان یخرج الدجال وانا حی کفیتموہ، حضور نے فرمایا اگر تو دجال میری ظاہری حیات میں آیا تو میں تمہارے آگے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ وَإِن يَخْرُجِ الدَّجَّالُ بَعْدِي، اگر میرے بعد آیا، فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اگر تمہارے بعد آئے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ کانا ہوگا، لیکن تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، پوری تفصیلات اس میں بیان فرما دیں کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، یہودی اس کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ وہ مدینہ میں آئے گا اور ایک جانب سے اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے بھگا دیں گے۔ اس کے ساتھ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ شام پہنچے گا، پھر فلسطین کے شہر مقام باب لد پر پہنچے گا۔ اور امام ابو داؤد نے ایک اور روایت بیان کی کہ یہاں تک کہ وہ فلسطین کے باب لد پر آ جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 سال رہیں گے اور آپ امام عادل اور امام انصاف اور عدل پسند حکمران ہوں گے۔ یہ اس کا پورا دجال کی کاروائی سے متعلق تھا۔ اب دجال کے خروج کی بھی کچھ علامات بیان ہوئیں۔ حضور نے بیان فرمایا، امام احمد نے 16,718 پر بیان کی، حدیث نمبر 16,718 مسند احمد بن حنبل میں، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد حدیث نمبر جلد 7 صفحہ نمبر 335۔ خروج دجال کی ایک علامت حضور نے یہ بیان فرمائی، حضرت صعب بن جسامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس علی ذکرہ، دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کا ذکر لوگ بھول چکے ہوں گے کہ وہ بھی کوئی شے ہے، یعنی کوئی اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، اور امام جو ہوں گے وہ مساجد اور ممبروں پر اس کا ذکر ترک کر چکے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی، اس وقت دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے دجال کے خروج اور اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا، حدیث نمبر 22,076، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا، حدیث نمبر 42,094۔ بیان فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی کے بعد یثرب یعنی مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا، اور یثرب کے بے آباد ہونے کے بعد لڑائی اور جھگڑوں کا دور ہوگا، اور جھگڑوں کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا نکلنا، یہ سب علامات قیامت ہیں۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس راوی یعنی حضرت معاذ کے کندھے پر یا ان کی ران پر مارا اور فرمایا، یہ اے معاذ، یہ اسی طرح یہ یقینی ہے دجال کا آنا اور یہ سب معاملات، جیسے تم یہاں بیٹھے ہو، یعنی معاذ تم بیٹھے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دجال آئے گا۔ یوں آپ نے صراحت کے ساتھ پوری تفصیلات اس کے متعلق آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے دجال سے متعلق یہ بھی بیان کیا کہ جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا، یہ 3 امور 7 ماہ کے اندر ہوں گے، 7 ماہ کے عرصے میں ہو جائیں گے۔ یعنی یہ معاملات جب علامات کبریٰ کے ظہور کے شروع ہوں گے تو پھر ان میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، وہ تیزی سے چلتے جائیں گے۔ یہ دجال کا پورا کریکٹر ہوگا۔ اور آخر میں دجال کی سے حفاظت کی دعا جو ہمیں تعلیم فرمائی گئی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا حضور نے ہمیں تعلیم فرمائی، جو کہ
صحیح بخاری میں حدیث نمبر 798 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 589 ہے، اور ترمذی میں حدیث نمبر 3494 ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور فتنہ دجال سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، حیات اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضور نے دعا تعلیم فرمائی۔ آخر میں اس کا ایک اور پہلو ہے کہ کیا موجودہ حالات کو خروج دجال کا پس منظر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی اہم نقطہ اٹھایا کہ اخلاقی قدروں اور ایمان و اسلام کی پامالی کے اعتبار سے اسے انسانیت کا بدترین دور کہہ سکتے ہیں جس دور میں ہم موجود ہیں، اور یہ صورتحال دیکھ کر صاحبان بصیرت کا یہ احساس اور قوی تر ہو جاتا ہے، لوگوں کا دھیان اور اس طرف پختگی سے جاتا ہے کہ شاید اس عالم کائنات کی بساط لپیٹ دینے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ مگر موجودہ دور کی بعض لوگ پھر اس معاملے کو کدھر لے جاتے ہیں؟ وہ اس دور کی ترقی کو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو، اس انٹرنیٹ کو، ان تمام جو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے اس کو فتنہ دجالی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سراسر حقائق کے خلاف ہے۔ یہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ کبوتر نے آنکھیں بند کر لی کہ بلی مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ یہ جنگ، یعنی جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہم ہار چکے ہیں، اس کے لیے تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں ہمیشہ رہا۔ اقبال نے تصوف کے خلاف جو بات کی، جس حصے، سارا تصوف نہیں، اقبال خود صوفی تھے، لیکن تصوف کے جس حصے کے خلاف اقبال نے بات کی وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب عروج کا دور ختم ہو گیا تو بجائے اس کے کہ عروج کے دور کی طرف جد و جہد کے لیے اب آمادہ کیا جائے، ان کو زوال میں مطمئن رہنے کے لیے دے دیا گیا ترک دنیا کا دور، کہ آپ ایک طرف بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں، اطمینانی دے دی گئی۔ یہی کام یہاں پر بھی ہوا۔ تو لہٰذا اس معاملے کو بالکل وضاحت کے ساتھ لے لیا جائے کہ اس ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فتنہ دجال سے۔ ہاں وہ ایک حقیقت ہے، لیکن جس طرح علامات صغرا پوری ہو رہی ہیں، علامات کبریٰ کا جب باب داخل ہوگا تو یہ اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگا، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ ہاں ان چیزوں کو اس کا مقدمہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔